3 حدیں آپ کو اپنے ان لاز میں سیٹ کرنی بہت ضروری ہیں، کیونکہ آپ جہاں رہ رہے ہیں اور آپ اتنا کچھ فیس کر رہے ہیں، کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ آپ جس گھر میں رہ رہی ہیں بولتی ہیں تو بدتمیز ہیں، چپ ہیں تو گستاخ ہیں، اور اگر آپ کو کسی بھی بات پر بے وجہ رونا آ جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر انسان کو رونا آ ہی جاتا ہے نا، تو لوگ آپ کو یا تو ڈرامے باز کہتے ہیں یا آپ کو کمزور عورت کہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کو ہنسی آتی ہے بے وجہ تو آپ پاگل ہیں، بے شرم ہیں۔ اب بات آتی ہے ایک عورت کرے تو کیا کرے۔ جو میں نے محسوس کیا ہے اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے، آپ کو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ضروری ہوگا۔ یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو سسرال کے ساتھ رہ کر بھی اپنی عزت کو برقرار رکھنا چاہتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نہ خود اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے کچھ حدود بنا لیں۔ یاد رکھیں کہ حدود بنانا بدتمیزی نہیں ہے، حدود بنانا خود کی حفاظت کرنا ہوتی ہے۔ نماز کا وقت ہونے والا تھا لیکن میرا ارادہ تھا کہ یہ ولاگ میں آج ہی اپلوڈ کر دوں، کیونکہ آج میری ڈاکٹر کے پاس بھی اپائنٹمنٹ تھی اور مجھے وہاں بھی کافی ٹائم لگ جانا تھا۔ سسرال میں خود کو ایڈجسٹ کرنا ایک طرح سے مطلب ہے خود کو مٹا دینا۔ آپ کو پتہ ہے ایڈجسٹ کرنا یا خود کو مٹانا دو الگ الگ باتیں ہیں، یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ آج میں 3 حدیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو میں نے اپنی لائف میں بھی بنائی ہیں اور آپ لوگ بھی بنائیے گا، تاکہ ہم ثابت کر سکیں کہ بھئی ہم چیخے بغیر بھی باوقار رہ سکتی ہیں۔ باؤنڈری نمبر 1 جو ہے وہ ہم نے یہ رکھنی ہے کہ اپنی بات رکھنے کا حق رکھنا ہے۔ بہت سے سسرال والے چاہتے ہیں کہ فیصلے ہم خود ہی کر لیں گے، یہ خاموش رہے، ہمارے کام کرتی رہے، شرافت سے ہماری ہاں میں ہاں ملاتی رہے۔ اس کو کیا پتا، یہ تو ابھی نئی نئی آئی ہے۔ اچھا، میں نے دیکھا ہے خاموشی ہی شرافت نہیں ہوتی، آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے چیخنے کی، آپ اپنا سکون برباد کریں ہی نہ کسی کے آگے۔ فار ایگزامپل، اگر آپ اور آپ کے بچہ ہے، آپ ان کے درمیان کسی کو آنے نہیں دینا چاہتی ہیں، آپ کو لگے آپ صحیح جگہ پر ہوتے ہوئے بھی غلط ٹھہرائی جا رہی ہیں، تو آپ تمیز کے دائرے میں رہ کر کہیں کہ میں آپ کی بات سے محبت کرتی ہوں، آپ کی رائے سے بھی محبت کرتی ہوں، لیکن میرے اور میرے بچے کے درمیان بہت مہربانی ہوگی آپ نہ آئیں۔ پرسکون انداز میں جب آپ یہ بولیں گی، نرمی سے اپنی رائے رکھیں گی، تو انشاءاللہ آپ کو چیخنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی اور آپ کی بات بھی پوری ہو جائے گی۔ شادی کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ اپنی پسند، ناپسند یا رائے ختم کر دیں۔ گھر کے فیصلوں میں یا اپنے سے متعلق باتوں میں اپنی بات ادب سے مگر وزن کے ساتھ کرنے کا حق رکھیں۔ اب باؤنڈری نمبر 2 یہاں پر میں نے جو بنائی ہے، جو میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی ہے، وہ ہے کہ جذباتی بلیک میلنگ ہرگز قبول نہ کریں۔ جو آپ کے جذبات کے ساتھ کھیلا جاتا ہے، ہم نے تمہیں یہ گھر دیا ہے، یہ آسائشیں دی ہیں، تمہارا شوہر ہے پر بیٹا تو ہمارا ہے، تم یہاں نئی نئی آئی ہو، یہ سب باتیں کرتے ہوئے نا وہ آپ پر روب ڈالنا چاہتے ہیں۔ اچھا، وہ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم اس کو ابھی سے دبا کر رکھیں گے نا تو یہ سب کچھ صحیح ہوگا، لیکن میرا ماننا ہے رشتہ تو احساس سے چلتا ہے، دباؤ سے نہیں چلتا۔ ایسا نہ ہو آپ ہر کام میں خود کو مجرم ہی سمجھتی رہیں، آپ یقین کریں آپ کبھی بھی برابری پر نہیں آئیں گے۔ قرآن پاک میں بھی فرمایا گیا ہے کہ عدل اور احسان دونوں ضروری ہیں، لیکن جرم برداشت کرنا کسی صورت فرض نہیں ہے۔ آپ نرم لہجے میں کہیں کہ میں آپ کی عزت کرتی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ میں خود کی بھی عزت کرواؤں، اپنا طریقہ صحیح رکھیں، نرم لہجے میں بات کریں، اچھے انداز میں بات کریں۔ اچھا، بہت سارے رشتوں میں نے یہ بھی دیکھا ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو میں کھانا نہیں کھاؤں گا، اگر تم نے اپنی ماں کی سنی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اسے محبت نہیں کہتے، کنٹرول کہتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ جو رشتہ آپ کو گلٹ یا ڈر کے ذریعے کنٹرول کرے وہ رشتہ صحت مند نہیں ہوتا۔ جب آپ کسی کی غلط ضد کے آگے صرف اس لیے جھکتے ہیں کہ وہ رونے لگے یا ناراض ہو جائے تو آپ انہیں راستہ دیتے ہیں کہ وہ بار بار آپ کو ایسا ہی ہینڈل کرے۔ اب اس باؤنڈری کو سیٹ کرنے کے لیے کن باتوں کا خیال رکھنا ہے؟ سمجھیں کہ کب آپ کو پیار سے نہیں بلکہ مجبوری سے منایا جا رہا ہے۔ اپنی کمزوری کسی کو نہ ظاہر ہونے دیں، رب سے کہیں، پیار سے کہیں مجھے آپ کی تکلیف کا احساس ہے لیکن میں یہ کام اس طرح نہیں کر سکتی۔ اگر آپ صحیح ہیں تو کسی کے رونے یا ناراض ہونے پر اپنا فیصلہ مت بدلیں، کبھی بھی نہ بدلیں۔ آپ کی مینٹل ہیلتھ کی حفاظت کرنا آپ کی اپنی ذمہ داری ہے، آپ نے اپنی مینٹل ہیلتھ اور اپنی ہیلتھ کا خیال اپنے بچوں کے لیے رکھنا ہے۔ اب یہاں پر ہم نے بنانی ہے باؤنڈری نمبر 3 کہ ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ یہ سب سے بڑا اصول ہے کہ ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہے، کسی بات کو اگنور بھی کر دینا۔ اکثر ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہم نے کسی کی تنزیہ بات یا فضول مشورے کا جواب نہیں دیا تو ہم دب کر رہ جائیں گے، ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا، مگر سچ یہ ہے کہ ہر کسی کو اپنی صفائی دینا یا ہر بات پر بحث کرنا صرف آپ کی انرجی اور عزت کم کرتا ہے۔ کچھ لوگ صرف اس لیے بولتے ہیں تاکہ آپ کو غصہ دلایا جائے یا آپ کا ریئیکشن لائیں سب کے سامنے۔ جب آپ جواب نہیں دیتے تو اصل میں آپ انہیں کنٹرول کرتے ہیں، آپ کا سائلنس، آپ کی خاموشی ان کی باتوں کو بے اثر کر دیتی ہے۔ اب اس باؤنڈری کو فالو کرنے کے کیا طریقے ہیں؟ اگر کوئی طنز کرے تو صرف مسکرا دیں اور بات بدل دیں، یہ ان کے لیے سب سے بڑا جواب ہوگا۔
ہر بات پر لمبی دلیل دینے کی بجائے ٹھیک ہے کہہ کر بات ختم کر دیں. صرف وہاں بولیں جہاں آپ کو آپ کا کریکٹر یا سیلف رسپیکٹ داؤ پر ہو. ہر چھوٹی بات پر بالکل نہیں بولنا. اپنے لفظوں کی قدر کریں. ہر کوئی اس قابل نہیں ہوتا کہ اسے جواب دیا جائے. خاموشی اکثر کمزوری نہیں ہوتی، پاور ہوتی ہے. انسان کو لگتا ہے یہ تو خاموش ہو گیا، تو وہ خود بخود ہی آپ کی باتوں میں، آپ کی چیزوں میں آنا چھوڑ دیتا ہے. جب تک آپ اپنی نظر میں اپنی قدر نہیں کریں گے نا، تو کوئی دوسرا کبھی بھی آپ کی قدر نہیں کرے گا. آپ خود اپنا خیال نہیں رکھیں گی تو کوئی بھی آپ کا خیال کبھی نہیں رکھے گا. اپنے لیے وقت نکالیں، اپنی صحت اور خوشی کا خیال رکھیں. باؤنڈری سیٹ کرنے کا مطلب بدتمیزی کرنا یا لڑنا نہیں ہے. آپ کی آواز دھیمی ہو سکتی ہے مگر آپ کا فیصلہ مضبوط ہوگا. نہیں کہنا سیکھیں مگر ادب کے دائرے میں رہ کر کہنا سیکھیں. اپنی باتیں، اپنے شوہر کی باتیں یا اپنے پیرنٹس کی باتیں کبھی بھی کسی کو بتانا ضروری نہیں ہے. جتنا کم گفتگو ہوگی اتنی ہی کم غلط فہمیاں پیدا ہوں گی. کسی سے بھی بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز نہ لگائیں کہ وہ آپ کا بالکل ماں باپ جیسا آپ کے ساتھ رہیں گے، بہن بھائیوں جیسا پیار دیں گے. انہیں وقت دیں، ان کی عزت کریں، مگر اپنی خوشی کا بٹن ان کے ہاتھ میں ہرگز نہ دیں. رشتے نبھانا ضروری ہے مگر اپنی شخصیت کو کھو کر ہرگز نہیں. عزت دیں اور عزت لیں. مزید ایسی ویڈیوز کے لیے فالو کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں. میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. انشاءاللہ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ.